Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah। तालीम का एक आसान तरीका सवाल और जवाब का होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अताकुम जिब्रीलु युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हारे दीन तुम्हें सिखाने के लिए जिब्रील तुम्हारे पास आए थे। तो दीनी गुफ्तगू में आज से एक किताब शुरू करने का हमने इरादा किया है। वो किताब है तालीमुल इस्लाम। आज दीन से दूरी इसीलिए है कि हम ये भूल गए हैं कि हम कौन हैं। अगर ये समझ लिया है कि हमारे माँ बाप मुसलमान हैं इसलिए हम मुसलमान हैं, ये भी गलत है। और सूरह हज के आखिरी आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, पहली किताबों में और कुरान करीम में तुम्हारा नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमान रखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप तक यूट्यूब चैनल का हफ्तवारी प्रोग्राम दीनी गुफ्तगू में आप तमाम का इस्तकबाल है। दीनी गुफ्तगू का मकसद ये है कि दीन की बुनियादी बातें, इस्लाम और अकायद की बुनियादी बातें नाज़रीन तक पहुँचाना। इसके लिए जो तरीक़ा हमने अपनाया है वो ये है कि उलमाए किराम से सवाल करें और उलमाए किराम उसके जवाबात पेश फरमाएं। सवाल और जवाब के ज़रिए हमें और दीन की बुनियादी बातें समझना आसान हो, इसलिए ये तरीक़ा शुरू किया गया था। तालीम का एक आसान तरीक़ा सवाल और जवाब का होता है, क्योंकि सवाल और जवाब के ज़रिए बात जल्दी से समझ में आ जाती है। हदीस जिब्रील जो हदीस की किताबों में मशहूर हदीस है, जिसके रावी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि एक मरतबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में बैठे हुए थे। एक मुसाफिर हमारे दरमियान नमूदार हुआ, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े, बाल भी सलीक़े के, सफ़र के कोई आसार उन पर ज़ाहिर नहीं थे। हम में से कोई उनको पहचानने वाला भी नहीं। सीधे आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने करीब बैठे कि उनका घुटना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से मिला दिए। उसके बाद कुछ सवालात उन्होंने किए कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान किसे कहते हैं, क़यामत कब आने वाली है और क़यामत की क्या निशानियां हैं। इन चीज़ों का सवाल उस मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूछने वाले उस मुसाफिर के सारे सवालों का जवाब भी मरहमत फरमाया। वो मजलिस बर्खास्त हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ये पूछा कि ए उमर, क्या तुम जानते हो कि उस दिन मजलिस में वो तशरीफ लाने वाले और सवाल करने वाले कौन थे? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अताकुम जिब्रीलु युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हारे दीन तुम्हें सिखाने के लिए जिब्रील तुम्हारे पास आए थे। इससे यह मालूम हुआ कि उस सवाल और जवाब का मकसद लोगों को दीन सिखाना था। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, यहाँ पर भी जो सवाल और जवाब का जो तरीका अपनाया गया है दीनी गुफ्तगू में, इसका भी मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। तो दीनी गुफ्तगू में आज से एक किताब शुरू करने का हमने इरादा किया है। वो किताब है तालीमुल इस्लाम। ये बहुत मशहूर किताब है। हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस में इब्तदाई क्लासों में ये किताब पढ़ाई जाती है। इसका अंदाज सवाल और जवाब का है। इसमें सवाल भी है और सवाल का जवाब भी है, ताकि बच्चे या इब्तदाई मरहले में जो दीन सीखना चाहते हैं उन्हें ये बातें अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएं। इस किताब के मुअल्लिफ मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद किफायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। आज से 100 साल पहले ये किताब लिखी गई है। ये किताब उस वक्त लिखी गई जब इस मुल्क में अंग्रेज़ों का तसल्लुत हो गया था। मुसलमानों के अकायद पर, उनके दीन पर भी हमला उन्होंने करना शुरू कर दिया। लोगों को दीन से दूर करने के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब
دہلوی رحمتullah علیہ نے اس کتاب کو تحریر کی۔ اس کتاب کا انداز بہت ہی آسان ہے۔ اس کتاب میں عام فہم انداز میں سوالات ہوتے ہیں اور سوالات کے بعد اس کے جواب بھی آسان انداز میں سمجھایا جاتا ہے۔ یہ اس کتاب کا اسلوب ہے۔ ہم دینی گفتگو میں انشاءاللہ اس کتاب کو شروع کریں گے۔ یہی سوال جواب کا انداز انشاءاللہ آخر تک چلتا رہے گا۔ آپ تمام سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جڑے رہیں۔ جو نئے احباب ہمارے چینل سے جڑ رہے ہیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ہفتہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوں گے وہ آپ تک بر وقت پہنچتا رہے، نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو۔ اس کے لیے بیل کا آئیکن بھی آپ کلک کر دیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تعلیم الاسلام کے درس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے متعلقین تک بھی اگر آپ پہنچائیں تو انشاءاللہ ان کو بھی اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ہم اس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام تعلیم الاسلام ہے اور اس کتاب کے مصنف ہیں مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد کفایتullah صاحب دہلوی رحمتullah علیہ۔ آپ جمعیت العلماء ہند کے سب سے پہلے صدر بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو بے پناہ علم سے نوازا تھا۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس پہلے حصے میں دین کی بہت ہی اہم اور ضروری اور بنیادی باتوں کا ذکر ہے، سوال و جواب کے انداز میں۔ دعا فرمائیں کہ جس طرح ہم شروع کر رہے ہیں استقامت کے ساتھ اختتام تک پہنچنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کتاب کا پہلا سوال ہے، سوال تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب ہے مسلمان۔ معزز ناظرین، یہ اس کتاب کا پہلا سوال ہے اور یہ سوال دیکھنے میں تو ہمیں نہیں لگتا کہ بہت بڑا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم کون ہیں تو پھر دین کے سارے مسائل ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آج دین سے دوری اسی لیے ہے کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اس کتاب میں حضرت مولانا مفتی کفایتullah صاحب دہلوی رحمتullah علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا اس سوال سے کیا کہ تم کون ہو۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کے دیکھیں کہ ہم کون ہیں۔ اکثر لوگ اس کا جواب اپنے اپنے انداز میں دیں گے۔ کوئی کہے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، کوئی کہے گا کہ میں انجینئر ہوں، کوئی ملک کی طرف نسبت کر کے اس کا جواب دے گا کہ میں ہندوستانی ہوں، میں امریکی ہوں، میں عربی ہوں، اور اس الگ الگ انداز میں اس کے جوابات ملیں گے۔ لیکن اگر ہم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج دین سے دوری، دین سے بیزاری اسی لیے ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، اللہ نے ہمیں کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب اپنے دل سے دیں، دل سے پوچھیں کہ تم کون ہو، اس کے بعد پھر اس کا جواب کا اظہار کریں۔ مسلمان کا مطلب اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نام مسلمانوں کے ہونے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں تو یہ غلط ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر، اللہ رب العالمین نے وہاں پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو مسلمان بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک امت کو تو مسلمان بنا دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، تو مسلمان ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا ارشاد بھی ہے، اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔
قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان لفظ کتنا وزنی ہے، اس کے معنی کتنا گہرا ہے، جس کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں اسلمت، میں مسلمان ہو گیا۔ اور سورہ حج کے آخری آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلی کتابوں میں اور قرآن کریم میں تمہارا نام اللہ رب العالمین نے مسلمان رکھا ہے، اللہ نے یہ نام ہمیں دیا ہے۔ اس کتاب کا پہلا سوال یہی ہے کہ تم کون ہو، تو اس کا جواب اس کتاب میں بھی ہے اور ہمیں بھی دینا ہے۔ لفظ مسلمان، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور مسلمان کون ہوتا ہے۔ احادیث میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کون ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پکا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ بھی مسلمان کی صحیح پہچان جو قرآن اور حدیث میں ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہم اپنے دل سے یہ جواب دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔ ہم نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون؟ شراب پینے والا نہیں، نماز چھوڑنے والا نہیں، زنا کرنے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں۔ کون؟ کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کے متعلق آپ نے سنی ہے، اور پہلا سوال اور جواب اس کو بھی ہم نے سنا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کتاب کے درس میں شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بس آج کے قسم میں اتنا ہی، دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا